السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم کے بچوں کو مظفر سر کی طرف سے بہت بہت پیار اور سلام۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو آپ کی کتاب میں سے سبق نمبر 4 پڑھانے جا رہا ہوں، جس کا عنوان ہے برف باری۔ تو چلو بچوں، آج ہم برف باری کے متعلق ایک نظم پڑھیں گے۔ 2 دن سے جاری ہے برف باری، 2 دن سے جاری ہے برف باری، یہ شان باری یہ کردگاری، وادی ہماری چاندی کی ساری، کنسر کے بن میں میرے وطن میں 2 دن سے جاری ہے برف باری۔ کوہ بیابان ہموار میدان، صحن گلستان بن اور پرستان، مستور یکسر معمور یکسر، ایک نور یکسر کافور یکسر، کوہ بیابان ہموار میدان۔ شمس و قمر گم شام و سحر گم، سب خشک تر گم دیوار و در گم، ہر ایک بشر گم سردی کے ڈر سے، نکلے نہ گھر سے دن رات برسے، شام و سحر گم شمس و قمر گم۔ مزدور بے کس ہے سخت بے بس، ہوتی نہیں بس، بس ہو تو جائے جا کر کمائے کھائے کھلائے۔ مزدور بے کس ہے سخت بے بس، کم سن یہ لڑکے اٹھتے ہیں تڑکے، لڑکے جگڑ کے ہر ایک بولے، پھینکو رے گولے پھینکو رے گولے، کم سن یہ لڑکے اٹھتے ہیں تڑکے۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں آپ کی کتاب میں سے سبق نمبر 4، جس کا عنوان ہے برف باری۔ تو چلو بچوں، اب میں آپ کو یہ نظم سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ 2 دن سے جاری ہے برف باری، 2 دن سے جاری ہے برف باری، یہ شان باری یہ کردگاری، وادی ہماری چاندی کی ساری، کنسر کے بن میں میرے وطن میں 2 دن سے جاری ہے برف باری۔ شان باری خدا کی بڑائی، کردگاری یعنی خدائی، وادی پہاڑوں کے درمیان کی ہموار جگہ۔ شاعر اس نظم میں فرماتے ہیں 2 دنوں سے لگاتار برف باری ہو رہی ہے، 2 دنوں سے لگاتار برف باری ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور قدرت کی ہی نشانی ہے کہ اس برف باری سے ہماری وادی چمک اٹھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور قدرت کی ہی نشانی ہے کہ اس برف باری سے ہماری وادی چمک اٹھی ہے۔ پوری وادی برف سے ڈکی ہوئی ہے، سفید چادر کی وجہ سے پوری وادی چاندی جیسی لگ رہی ہے۔ برف سے ڈکی ہوئی ہماری وادی برف کی وجہ سے، سفید چادر کی وجہ سے پوری وادی چاندی جیسی لگ رہی ہے۔ کوہ بیابان ہموار میدان، صحن گلستان بن اور پرستان، مستور یکسر معمور یکسر، ایک نور یکسر کافور یکسر، کوہ بیابان ہموار میدان۔ کوہ بیابان یعنی پہاڑ اور ریگستان، ہموار یعنی یکساں یا مستح، صحن آنگن، گلستان یعنی باغ، بن جنگل، پرستان یعنی پریوں کا دیس، مستور چھپا ہوا، معمور بھرا ہوا، کافور یعنی خوشبو۔ پہاڑ، ریگستان، میدان، آنگن، جنگلات وغیرہ برف سے ڈکے ہوئے ہیں، اور یہ سبھی جگہیں برف سے بھری پڑی ہیں، اور اس برف پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارے وطن کو نور نے اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ پہاڑ، ریگستان، میدان، آنگن، جنگلات وغیرہ
सब ढके हुए हैं, यानी सब बर्फ से ढके हुए हैं। और ये जगहें और ये सभी जगहें बर्फ से भरी पड़ी हैं। और इस बर्फ पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि सारे वतन को नूर ने अपने लपेट में लिया है। दूसरी जानिब बर्फबारी की वजह से पहाड़ और जंगलात हमवार नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब बर्फबारी की वजह से पहाड़ और जंगलात हमवार नजर आ रहे हैं। दरख्तों पर बर्फ इस तरह जमी हुई है जैसे सफेद फूल नजर आ रहे हैं। दरख्तों पर बर्फ इस तरह जमी हुई है जैसे सफेद फूल नजर आ रहे हैं। दरख्तों पर बर्फ इस तरह जमी हुई है जैसे सफेद फूल नजर आ रहे हैं। शम्सो कमर गुम शामो सहर गुम, सब खुश्क तर गुम दीवारो दर गुम, हर एक बशर गुम सर्दी के डर से, निकले न घर से दिन रात बरसे, शामो सहर गुम शम्सो कमर गुम। शम्सो कमर यानी सूरज और चांद, शामो सहर रात और सुबह, खुश्क तर ज़मीन और पानी, दीवार और दरवाज़ा, बशर इंसान। इस बर्फबारी की वजह से सूरज, चांद, सुबह, शाम, ज़मीन, पानी, दीवारें, दरवाजे, यहाँ तक कि इंसान भी गायब नजर आ रहे हैं। इस बर्फबारी की वजह से सूरज, चांद, सुबह, शाम, ज़मीन, पानी, दीवारें, दरवाजे, यहाँ तक कि इंसान भी गायब नजर आ रहे हैं। सर्दी के खौफ से कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि रात दिन बर्फबारी हो रही है। इतनी बर्फबारी हो रही है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। रात भर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से न तो सूरज और चांद और ना ही सुबह व शाम का कुछ पता चल रहा है। बर्फबारी की वजह से न तो सूरज और चांद और ना ही सुबह व शाम का कुछ पता चल रहा है। मजदूर बेकस है सख्त बेबस, होती नहीं बस हो तो जाए, जाकर कमाए खाए खिलाए। मजदूर बेकस है सख्त बेकस जिसका कोई मददगार ना हो, बेबस जिसका कोई चारा ना हो। बर्फबारी की वजह से मेहनत कश तबका बेबस और बेसहारा नजर आ रहा है। बर्फबारी की वजह से मेहनत कश तबका बेबस और बेसहारा नजर आ रहा है क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी कमा नहीं पा रहे हैं और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बर्फबारी की वजह से मेहनत कश तबका बेबस बेसहारा नजर आ रहा है क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी कमा नहीं पा रहे हैं और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक आस लिए बैठे हैं कि कब बर्फबारी रुक जाए ताकि हम कुछ काम कर सकें और रोजी रोटी का कुछ इंतजाम हो जाए। कमसिन ये लड़के उठते हैं तड़के, लड़के जगड़ के हर एक बोले, फेंको रे गोले। कमसिन ये लड़के उठते हैं तड़के। रसाव जादानी इस नज़म में कह रहे हैं, कमसिन ये लड़के उठते हैं तड़के, लड़के जगड़ के हर एक बोले, फेंको रे गोले। कमसिन ये लड़के उठते हैं तड़के। कमसिन यानी छोटे, तड़के यानी सवेरे। छोटे छोटे बच्चे सुबह सवेरे जाग रहे हैं। रसा जावदानी
کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے صبح سویرے جاگ رہے ہیں، یعنی برف باری میں صبح سویرے چھوٹے چھوٹے بچے جاگ رہے ہیں۔ صبح سویرے جاگتے ہی وہ ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینک رہے ہیں۔ صبح سویرے جاگتے ہی وہ ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینک رہے ہیں اور برف میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور برف میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے صبح سویرے جاگ رہے ہیں۔ صبح سویرے جاگتے ہی وہ ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینک رہے ہیں اور برف میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے پر برف پھینکنے سے خوش ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے پر برف پھینکنے سے خوش ہو رہے ہیں۔ وہ برف باری کا پورا لطف لے رہے ہیں۔ یعنی برف باری کا پورا مزہ لے رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس طرح یہ نظم اپنے اختتام پر پہنچی۔ پیارے بچوں، اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ اس طرح ہے، ان کے معنی اس طرح ہے۔ شان باری خدا کی بڑائی، کردگاری خدائی، وادی پہاڑوں کے درمیان کی ہموار جگہ، کوہ بیابان پہاڑ اور ریگستان، پرستان پریوں کا دیس، کافور خوشبو، شمس و قمر شام و سحر، بشر انسان، دیوار و در دیوار اور دروازہ، بے کس جس کا کوئی مددگار نہ ہو، کم سن چھوٹے۔ پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔